السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 44۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تسعون الناس باموالکم ولکن لیسعهم منکم بسط الوجہ وحسن الخلق، اخرجہ ابو یعلا وصححہ الحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ اپنے مال کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، ہاں لیکن کشادہ روی اور اچھے اخلاق سے لوگوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے کا گر بتلایا، ہمیں لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کا طریقہ بتلایا، یعنی لوگ ہم سے محبت کریں، لوگ ہم سے پیار کریں، لوگ ہمارے جیتے جی ہمارے مرنے کے بعد ذکر خیر کریں ہمارا، اور لوگ ہمیں اچھا سمجھنے والے ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگوں تک رسائی حاصل کر لو، یعنی لوگوں کے دلوں میں بس جاؤ، لوگ تم سے محبت اور پیار کرنے والے ہوں، تو فرمایا کہ اپنا مال خرچ کر کے یہ رتبہ، یہ مقام تم حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ ہاں، لوگوں کے دلوں میں اگر گھر کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ لینی ہے کہ لوگ تم سے پیار کریں، محبت کریں، تو اس کا طریقہ ہے کشادہ روئی، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور اسی طرح اچھے اخلاق کے ساتھ تم لوگوں کے دلوں میں سمو سکتے ہو۔ جیسا کہ ہم اس سے پہلے حدیث پڑھ چکے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہرگز نیکی میں سے کسی چیز کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو لوگوں کو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، کشادہ روی سے ملنا، اور اسی طرح اچھے اخلاق والا بننا، تو بندہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا ہے۔ اچھے اخلاق اور کشادہ روی کی بدولت لوگ محبت اور پیار کرتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم اپنا مال خرچ کریں گے، لوگوں پر صدقہ اور خیرات اور مال خرچ کر کے احسان جتلائیں گے، اس طریقے پر لوگ ہم سے محبت اور پیار کرنے والے ہوں گے۔ جو دولت خرچ کر کے لوگوں کی خوشی حاصل کر لیتا ہے وہ عارضی ہوتی ہے، جبکہ وہ بد اخلاق بھی ہو اور کشادہ روی اختیار کرنے والا بھی نہ ہو۔ اس کا مطلب صرف مال خرچ کرنا ہو تو یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کشادہ روی ہو اور اچھے اخلاق ہوں تو اس صورت میں لوگ محبت اور پیار کرتے ہیں اور ایسے بندے کا، ایسے لوگوں کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کشادہ رو تھے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس لیے کیا اپنے کیا بیگانے،
کیا دوست کیا دشمن، ہر ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والا تھا، ہر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر سے کیا کرتا تھا۔ اور مکہ کے مشرک جب بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، حجر اسود کے رکھنے کا وقت آتا ہے، قبائل آپس میں الجھ پڑتے ہیں، فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں موجود کے علاوہ جو صبح صبح بیت اللہ میں آئے گا وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگائے گا۔ اور یہ مقام اور یہ رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ رو تھے اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، دوستوں سے بھی، دشمنوں سے بھی، اپنوں سے بھی اور بیگانوں سے بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن، اخرجہ ابو داود باسناد حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن اپنے مومن بھائی کا آئینہ ہے، ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے، یعنی مومن اپنے مومن بھائی کے محاسن اور عیوب کے لیے ایک آلہ ہے، لیکن وہ تنہائی اور خلوت میں ہی اسے اس کی خرابیاں بیان کر کے اور اس کے سامنے واضح کرتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ جس طرح بعض دفعہ آدمی اپنے اندر موجود خامیوں پر اس کو اطلاع نہیں ہوتی کہ میرے اندر یہ خامی ہے، یہ میرے اندر خرابی موجود، لیکن جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اسے سارا کچھ جو اس کے سامنے ہے وہ دکھا دیتا ہے۔ جسم کا جو حصہ میں خود نہیں دیکھ سکتا، آئینہ مجھے وہ دکھا دیتا ہے، اور چہرے پر موجود خرابیاں آئینہ اس کے تعلق سے مجھے آگاہ کرتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آئینہ شیشہ جس طرح اپنے دیکھنے والے کے محاسن کو اور نقائص کو کم زیادہ کیے بغیر سامنے کر دیتا ہے، اسی طرح ایک مومن اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینے کا کام دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن اپنے بھائی کے عیوب اور نقائص پر متنبہ کر کے اسے خبردار کرتا ہے کہ تمہارے اندر یہ نقص موجود ہے، اس نقص کی اصلاح کر لو۔ اور آئینے کا کام کیا ہے کہ آئینہ غیر موجودگی میں یہ چیزیں نہیں دکھاتا، جب میں آئینے کے سامنے ہوں گا تو یہ کام آئینہ صرف اپنے دیکھنے والے ہی کو بتاتا ہے، دوسروں کے روبرو چغلی نہیں کھاتا کہ فلاں کے اندر یہ نقص ہے، اس کی آنکھ میں یہ خرابی، اس کے ناک پر یہ خرابی، اس کی پیشانی پر یہ خرابی نہیں۔ آئینہ دوسروں کے سامنے کچھ بیان نہیں کرتا، جب میں آئینے کے سامنے آؤں گا آئینہ میرے نقص بتائے گا۔ تو ایک مومن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا، مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جس بھائی میں جو نقص دیکھیں وہ اس سے پیار اور محبت سے بیان کریں، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس کی ذاتیات کو کھولیں اور اس کو لوگوں میں بدنام کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حکیم الامت تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینے کی مثال دی، تو انتہائی خوبصورت مثال۔ آئینہ دیکھنے والے کو اتنا عیب اور اتنا ہی نقص بتاتا ہے
جتنا کہ آئینہ دیکھنے والے کے چہرے میں موجود ہوتا ہے، آئینہ اپنی طرف سے نہ زیادتی کر کے دکھاتا ہے نہ کمی کر کے دکھاتا ہے، اور جو کچھ بیان کرتا ہے دیکھنے والے کی موجودگی میں بیان کرتا ہے، پیٹھ پیچھے ذکر نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی عیب دکھا نظر آیا تو اس کو علیحدگی میں بتلائے کہ تمہارے اندر یہ عیب، یہ گناہ، یہ غلطی، یہ تمہاری کمزوری تمہارے اندر موجود ہے، اور اپنی اس کمزوری اور غلطی کو دور کرے۔ جس طرح آئینہ دیکھنے والے کی عدم موجودگی میں اس کے عیوب بیان نہیں کرتا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے اگر ہمیں کسی کی ذات میں ذاتی غلطی نظر آئے تو بجائے پبلک میں عام کرنے کے ہم اسے علیحدگی میں بتلائیں اور اس کی اصلاح کریں، نہ اس کی غلطی میں اضافہ کریں نہ کمی کریں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھی اپنے دیکھنے والے کے عیوب ہر ٹکڑے میں وہی دکھاتا ہے جو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مومن کو بھی اپنے بھائی سے ناراض ہو کر اس کے اتنے عیوب بیان کرنے چاہیے جتنے فی الواقع اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ آئینہ ٹوٹ کر اپنی اصلیت کھو نہیں دیتا۔ اسی طرح مومن بھی لڑائی ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، دشمنی ہو گئی، آپس میں عداوت ہو گئی، دوری ہو گئی، تو ایک دوسرے سے دور ہونے کے بعد مومن کے لیے یہ کبھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلیت کو کھوئے اور اپنے مومن بھائی کے عیبوں پر سے پردہ اٹھائے یا اس کے عیب بڑھا چڑھا کر بیان کرے۔ تو ایک مومن دوسرے مسلمان مومن بھائی کا آئینہ ہے۔ اگلی حدیث عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم اخرجه ابن ماجہ باسناد حسن۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور لوگوں کی طرف سے آنے والی ایذا تکلیف پر صبر کرتا ہے، یہ مومن اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور تکالیف پر جو لوگوں کی طرف سے آئیں صبر بھی نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مومنوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایمان والوں کی دو قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم کا مومن تو وہ ہے جو لوگوں میں مل جل کر رہتا ہے، اور اگر کسی بھائی کی طرف سے کچھ اس کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، یہ اس پر صبر کرتا ہے۔ اور دوسرا مومن جو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتا ہے اور تکلیف کسی کی طرف سے آ جائے تو صبر نہیں کرتا۔ تو دو باتیں معلوم ہوئیں کہ مومن بہتر وہ ہے جو مومنوں میں مل کر رہے اور تکلیف پر صبر کرے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ اگر ہمیں کسی مومن کی طرف سے کبھی کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بجائے بدلہ لینے کے، بجائے واویلا کرنے کے، شور شرابہ کرنے کے، ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے دامن کو پکڑ لیں۔ اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کر نہیں رہتا اور صبر نہیں کرتا، یہ مومن اس پہلے والے مومن سے درجے میں کم ہے۔ اس حدیث میں اس آدمی کو بہتر قرار دیا گیا جو لوگوں میں مل جل کر رہے، میل جول رکھے، ملاقاتیں رکھے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، تبلیغ دین کے سلسلے میں یا کسی اور معاملے میں جو تکلیف اور اذیت پہنچے
اس پر صبر و تحمل سے برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف دین کی وجہ سے کی گئی، لہذا یہ شخص افضل بندہ ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی بندے کو اپنی دینداری کے خراب ہونے کا خدشہ ہو تو اس صورت میں اس شخص کے لیے علیحدہ رہنے کی گنجائش موجود ہے۔ جب لوگوں میں فتنہ ہو اور خود اپنے آپ کے فتنے میں پڑ جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں بندے کو چاہیے کہ پھر کنارہ کش ہو کر رہ سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، رواہ احمد وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق، میری شکل و صورت کو اچھا بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے۔ جس طرح میرا فیس خوبصورت ہے اسی طرح میرا اخلاق بھی اچھا بنا دے، خوبصورت اخلاق والا مجھے بنا دے۔ یہ حدیث عام طور پر ہمارے ہاں معروف ہے آئینہ دیکھنے کی دعا، آئینہ شیشہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ہمارے ہاں عام طور پر معروف یہ ہے کہ یہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، جبکہ جس روایت میں آئینہ دیکھنے کی دعا کے تعلق سے اس کا ذکر ہے وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ یہ دعا عام ہے، چاہے آئینہ دیکھتے وقت ہو یا اس کے علاوہ میں، بندہ یہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جس طرح تو نے میری تخلیق، شکل و صورت اچھی بنائی، اسی طرح میرے اخلاق کو بھی اچھا بنا دے اور بہتر بنا دے۔ بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر تھا 44۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک ان احادیث میں جو کچھ بیان ہوا ہمیں کشادہ روح بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے، ہمیں اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے لیے آئینہ بنائے اور ہم اپنے مسلمان مومن بھائیوں کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ جو غلطی دیکھیں اس غلطی کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین ہمیں تبلیغ دین کی توفیق عطا فرمائے، مومنوں میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی وجہ سے اگر کسی مسلمان مومن کی طرف سے ہمیں کوئی ایذا اور تکلیف دی جائے تو ہم اس پر صبر اختیار کریں، اور اللہ رب رحمان سے دعا ہے جیسے اللہ نے ہماری شکل و صورت خوبصورت بنائی، اللہ ہمارے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔